اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور عزاداری کے عنوان سے جاری ہے، اور زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ ان دنوں میں عزاداری کے عنوان سے کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف جو ہے ظاہر ہے جو زیارت کا موسم ہے اور زیارت کر رہے ہیں مومنین، تو یقیناً عزاداری اور زیارت اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سب چیزیں آپس میں مربوط ہے، اور ان سب یہ وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو عزاداری کے فضائل ہم ابتدائے محرم سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں، اور روایات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور علماء کو بھی دعوت کر رہے ہیں۔ عزاداری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مقاصد میں سے یہ بحث جو ہے وہ اٹھتی ہے کہ ہر چیز کے اگر کوئی نہ کوئی مقصد ہو تو عزاداری کے بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہونے چاہیے، اور عزاداری کا مقصد وہی ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، یعنی جس نیت سے حضرت اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہر عزادار جو بھی عزاداری کر رہے یقیناً اسے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، پھر وہ اپنے مراتب ہے، اپنے اللہ کی عطا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے جگہ پر پہنچ جاتا ہے، ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعد میں وہ دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ یقیناً کوشش تو کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اصلاح کرے۔ اگر زبانی اعتبار سے بھی کسی کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اپنے کردار کو دیکھ کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیے، اور کردار سے لوگوں کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بحث ہے اور ایک گفتگو ہے کہ عزاداری کے مقاصد میں سے یہ چیزیں ذکر ہوتی ہے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا میثم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ شکر پروردگار ہے، مولا کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ سلامت رہے قبلہ۔ آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور آپ کے اراکین کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا کے سائے دے رہے ہیں آپ لوگ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ ذرا نوازی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس حقیر کو اپنے چینل کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانے کا موقع دیا، اور شروع کرتا ہوں اپنی بات۔ سب سے پہلے پروردگار کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس نے ساری کائنات کو اپنے ارادے سے لباس انسانیت پہنایا، بے شک، وجود بخشا، بے شک، اور اس ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے خلاق عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ اس سے بہتر ذریعہ ہدایت کا نہ ہمارے پاس کوئی ہو سکتا تھا، اور نہ عالم انسانیت کے پاس ہو سکتا تھا۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بلکہ سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداری کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، اور ابھی عزاداری کے متعلق ہی کر رہے ہیں، تو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا صرف شیعہ ہی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، یا دوسرے فرقے بھی امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت رکھتے ہیں؟ اس پر اگر وضاحت ہو جائے۔
جی اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور ناظرین و سامعین کو اس سوال کے ذریعے سے بہت ساری معلومات ہوں گی۔ جی تو مالک کائنات نے اہل بیت علیہ السلام کو جس مقصد کے تحت خلق فرمایا تھا، جی اہل بیت نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے تحفظ کے لیے وقف کر دیا تھا، بے شک اور کبھی بھی آل محمد نے اس کے مقابلے میں کسی بڑی طاقت کا خوف محسوس نہیں کیا، بے شک نہ کسی کے دباؤ میں آئے، نہ کسی کے روب میں آئے۔ جی نتیجتاً یہ ہوا کہ دنیا کے ظالموں نے آل محمد کے ساتھ جو برا اور گھناؤنا برتاؤ کیا ہے، جی کہ ہمیشہ حق کا وہ جلوہ ہوتا ہے، جی اور حق کے رہنماؤں کی وہ جلوہ گری ہوتی ہے کہ ظالموں سے دیکھی نہیں جاتی، اور نتیجتاً وہ اپنے ظلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی اور آپ نے سوال کیا کہ کیا عزاداری صرف شیعہ ہی مناتے ہیں یا غیر شیعہ بھی اس سے اظہار عقیدت رکھتے ہیں؟ جی جی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ صحیح جب یہ سمجھ میں آئے گی کہ عزاداری کسے کہتے ہیں تو پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ عزاداری کس سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح عزا کا مطلب غم، جی عزا کا مطلب اندوہ، اور عزا کا مطلب نوحہ، بے شک خانی، سینہ رنی، مرثیہ خانی، جی یہ تمام چیزیں ہیں۔ بے شک اور عزا کا تعلق ہر انسان کے دلوں سے ہوتا ہے، سبحان اللہ اور جب عزا کا تعلق ہر انسان کے دلوں سے ہے جی تو اب اس میں کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب بیچ میں حائل نہیں ہوتا۔ یقین یہی ہے امام حسین سرکار سید الشہداء کی عزاداری کی آفاقیت اور عالمگیری، یہی ہے کہ صرف شیعی فرقے کے لوگ آپ سے عقیدت نہیں رکھتے، جی آپ کی عزاداری نہیں کرتے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے مسالک پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، صحیح جتنے رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر ایک کے اندر ادائے امام حسین کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اسی لیے کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، علامہ اقبال کا شعر یاد ہے نا کہ جی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، جی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ واہ سبحان اللہ بے شک بے شک اور یہی وجہ ہے کہ جب عزادہ سید الشہداء کہیں بھی برپا ہوتی ہے، اگر صاحب دل جی اپنے قلب، اپنے سینوں کے اندر دل رکھتے ہیں، انسانیت کا دل، صحیح اسے انسانیت کا دل کہا جاتا ہے، اگر وہ رکھتے ہیں جی تو اگر کان میں آواز عزا آتی ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے انسان، چلتا ہوا راستہ انسان رک جاتا ہے، تھوڑی جی دیر ٹھہر جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ پوری داستان کربلا اس کے سماج سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے یہ کون تھے وہ لوگ جن کے اوپر یہ ظلم ہو گیا۔ اللہ اکبر بے شک تو اب جو جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ مقررین، ذاکرین خطبہ، صاحبان علوم بتاتے ہیں جی کہ ایک نبی تھے عرب میں، ان کا ایک سب سے پیارا نواسا تھا حسین، اللہ اسے کربلا میں یزید نامی صادق نے 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کر دیا تھا، بے شک جس کے نام پر ہم یہ عزاداری برپا کرتے ہیں، جس کے نام پر ہم یہ فرش ادا بچھاتے ہیں، جس کے نام پر ہم ماتم کرتے ہیں، جس کے نام پر ہم مرثیہ پڑھتے ہیں، جی تب انسان کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے۔ عزاداری دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے، عزاداری میں وہ مقناطیسی قوت، جی وہ کشش پائی جاتی ہے عزاداری میں کہ اب انسان عزاداری کے قریب کھینچتا ہوا چلا آتا ہے، جی اور پھر کوئی بھی تعلق اسے روک نہیں پاتا ہے، نہ صحیح سلطنتیں روک پاتی ہیں، نہ دولت روک پاتی ہے، نہ بادشاہت روک پاتی ہے، نہ دولت روک پاتی ہے۔ بے ایسی شک جاذبیت، ایسی کشش، ایسی جاذبیت پائی جاتی ہے عزاداری میں۔ جی اور میں بات کروں، بہت دور بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا گھر جہاں ہے، میں مصطفی رضا بول رہا ہوں، جی میرے گھر سے تھوڑی فاصلے پر ایک اہل حدود ہے، غیر مسلم عورت،
صحیح. سنیے عزاداری کی آفاقیت اور عزاداری انسان کے دلوں میں کیسے اتر کر کے اپنا گھر بناتی ہے. جی. ہمارے قریب تھوڑے ہی فاصلے پہلے حدود صحیح. کی ایک خاتون ہے، ہندو ہے عورت، جی. لیکن جب ہمارے یہاں روز عاشورہ تعزیہ داری ہوتی ہے، علم اٹھتے ہیں، نواں خوانی ہوتی ہے، مرثیہ خوانی ہوتے ہیں، اور حسین کے عزادار، حسین کے شیعہ فاقے میں ہوتے ہیں، جی. تو وہ ہندو عورت بھی روز عاشورہ فاقہ رکھتی ہے. اللہ. صحیح. صحیح. فاقہ رکھتی ہے، اور وہ جیسے ہمارا جلوس بس سے نکل کے اسی جگہ کی کربلا پہ جاتا ہے قافلے کی شکل میں، جی. ننگے پاؤں، برہنہ سر اور گریباں چانک، آستین الٹی ہوئی، جیسے عزادار کی جو شکل ہے ظاہری، اسی اعتبار سے وہ بھی ننگے پیر جاتی ہے اور سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے کربلا میں جا کر کے. صحیح. دونوں ہاتھ جوڑ کر کے روضہ حسین کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتی ہے، جی. اے میرے حسین ویر، واہ. میں بھی اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کے یہ عزادار اپنا فاقہ توڑ نہیں لیتے. صحیح. صحیح. اسی طرح سے نہ جانے کتنے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں، کتابوں کے دامن میں بھرے پڑے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے، جی. ہر اس انسان سے عزاداری کا تعلق ہے کہ جس میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، بے شک. بے شک. بے شک. جس کے اندر ذرا سا بھی درد انسانیت پایا جاتا ہوگا، جی. حسین کا غم سن کر کے اس کا دل موم ہو جائے گا، پگھل جائے گا. بے شک. بے اسی شک. لیے کہتے ہیں کہ عزاداری کا تعلق صرف فرقہ شیعہ سے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے فرقے، جتنے مسالک مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر ایک سے بڑا گہرا تعلق ہے عزاداری. بے شک. بے شک. بے شک. جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے واضح فرمایا اور وضاحت فرمائی. اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ ظاہر ہے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں، اور کسی شرائط کے تحت کام کیے جاتے ہیں، تو عزاداری کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی عزاداری کے شرائط میں سے محب ہونا ضروری ہے، جی. محبت کرنے والا ہونا ضروری ہے، دل سے محبت کرتا ہو، زبانی دعویٰ نہیں. سبحان اللہ. بے شک. کربلا والوں سے یا کربلا کے بہادر شہیدوں سے، آل محمد سے، آل رسول سے سچی محبت رکھنے والا ہوگا. سبحان پہلی اللہ. شرط یہ سچی، کوئی لالچ نہ ہو درمیان میں، کوئی اور ہرس نہ ہو، کوئی ہوس نہ ہو دل میں، خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، آل محمد کے لیے محبت جیسے شرط ہے، اسی طرح سے عزاداری کی شرط ہے کہ انسان کا دل آل محمد کے غم کے لیے خالص ہو، نہ سبحان دولت اللہ. مد نظر ہو، نہ جاہ و حشم ہو، نہ نام و نمود ہو، نہ اپنی انا ہو، نہ اپنی اور کوئی دولت پرستی ہو. عزاداری کے لیے پہلی بنیادی شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور رسول کی خوشنودی کے لیے آل محمد کی عزاداری برپا کرے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اور اسی شرط سے منسلک ہے دوسری شرط یہ، وہ عزاداری جب برپا کرے تو اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ مولا کا عزادار ہے. جی. نہیں، اس فرش عزا سے آنے والے جو ہیں ان کو ایک میسج دینا اس کا مقصد ہو. جی. صحیح. مثلا اس کا مقصد یہ ہو کہ آنے والے یہ پہچانے کہ امام حسین نے عزاداری کیوں، اپنی جان کیوں قربان کیا، کیوں شہید ہوئے، کیوں راہ خدا میں اپنے اقربا کی شہادت پیش کی. صحیح. اس کا مقصد بتائے. مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، انسان کا دماغ صاف ہو، انسان کے اندر خلوص پیدا ہو، انسان کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور لگاؤ کا جذبہ پیدا ہو، انسان کے اندر ایک دوسرے کی خدمت کا حوصلہ پیدا ہو. یہ عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے. اور اسی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب عزادار مولا کا کوئی بھی عزاداری کو عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہے تو اس پیغام میں خلوص ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس عزاداری کے ذریعے سے میرے فرش
عذاب بچھائے ہوئے پر جو لوگ آ رہے ہیں، اس سے پیغام حسینی لے کر کے اپنے مقام پر، جی بے شک، اور جہاں لباس کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، عقیدے کا سچا ہونا، دل کے اندر درد انسانیت کا ہونا، یہ سب ضروری ہے، وہیں پر پیغامات امام حسین علیہ السلام کو عام کرنا بھی شرط ہے، بالکل صحیح، تاکہ لوگوں تک پہنچے یہ میسج، بے شک، لوگوں تک یہ میسج جائے کہ یہ کیوں فرش عذا بچھایا گیا ہے، صحیح، کیوں مجلس برپا کی جا رہی ہے، کیوں سینے پیٹے جا رہے ہیں، کیوں نوحہ خوانی ہو رہی ہے، کیوں مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، یہ اس لیے تاکہ لوگ پوچھیں اور ہم اس پوچھنے کے بعد بتا سکیں کہ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں کیوں پیش کی۔ بے شک، بالکل۔ جی قبلہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی، اور یقیناً سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ محبت ہونی چاہیے، اور وہ بھی خلوص کے ساتھ محبت۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی فوائد بھی ہونے چاہیے، کوئی فائدے اس کے ہونے چاہیے، تو عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا کہ آپ کی نظر میں کیا فوائد ہے، اس پر بھی اگر روشنی فرمائیں۔ سرکار، میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے جہاں جہاں تک سامعین و ناظرین ہیں سب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ عزاداری کے دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی فائدے ہیں۔ بے شک، عزاداری سے جسمانی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں۔ جی، عزاداری سے انفرادی بھی فائدے ہیں، اجتماعی بھی فائدے ہیں، صحیح، اور اس کے علاوہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، تفصیلاً عرض کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو سچی عقیدت کی راہ حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، عقائد کی بھرمار اس کائنات میں، جی، جہاں دیکھو عقیدت کے ٹھیکیدار عقیدت کا سودا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جی، لیکن عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو ہماری سچی عقیدت ہم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک، بالکل، اس سے محبت کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم کو سچی عقیدت مل جاتی ہے عزاداری جی، سے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں سانسوں کا دباؤ یا سانسوں میں گھٹن محسوس ہونے لگے جی، تو اپنے سینے پر دباؤ ڈالیں دونوں ہاتھوں سے، ایک دائیں طرف کبھی کبھی بائیں طرف۔ جی، اور عزاداری کا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اسی سائنسی جدید تحقیق کو اگر ماتم حسن، معاف کیجیے گا درمیان میں فون آ گیا تھا، جی، جی، بسم اللہ، بسم اللہ، ابھی سے جسمانی فائدہ یہ ہے جو سائنس آج کی جدید سائنس نے بتایا کہ اگر جسم میں تنفس گھٹنے لگے، دم گھٹنے لگے تو اپنے سینوں پہ دباؤ ڈالو۔ جی، تو اسی دباؤ ڈالنے کو اگر دوسرا نام دیا جائے تو وہ ماتم حسین ہے، بے شک، بے شک، اور اسی ماتم حسین عزاداری کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم بھی سالم رہتے ہیں، عقیدے بھی سالم رہتے ہیں، اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، عزاداری سے ہماری آنے والے نسلوں کی سچی عقیدت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے ہم نے شک، کہا کہ آبا کی پیروی کرنے سے تمہارے عقائد درست نہیں ہوں گے، تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہارے آبا و اجداد جس راہ پر چلے تھے وہ راستہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ صحیح، عزاداری اگر صحیح معنوں میں سچی عقیدت کی بنیاد پر قائم ہے تو ہماری آنے والی نسل جو ہے اپنی نسلوں میں بھی یہ صحیح عقیدت جو ہے راسخ کر سکیں گی، پہنچا سکیں گی۔ عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں اور انشاءاللہ پھر آپ کے زحمات تمام۔ وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وارث اعظم بھی ہے،
اور یقیناً تمام خلائق کے وارث ہے اور حجت خدا ہے، تو کیا حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی جی، تو اس سلسلے میں اس کی سب سے بڑی مثال زیارت ناہیہ ہم سب کو مل کے پڑھنا ہو۔ بے شک بے شک۔ معلوم یہ ہوگا کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روح و ارواح العالمین لهم الفدا، کہ آپ کتنے بڑے اور کتنے سچے عزادار ہیں آپ اپنے جد اللہ کے۔ اکبر۔ جی ظاہر ہے کہ کوئی وارث ائمہ بھی ہیں، جی، وہی منتقم خون حسین بھی ہیں، ان سبحان سے اللہ، بہتر کربلا کے مصائب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بے شک ان سے بہتر عزاداری کا مفہوم کون ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً۔ ظاہر ہے ان کے پاس امامت کی قوت ہے، امامت علم امامت ان کے پاس ہے، ساری کائنات کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، جی اور ان سے بہتر اس کائنات میں کوئی سچا عزادار نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ زیارت ناہیہ کے جملے بتاتے ہیں کہ آپ نے جس انداز میں کربلا والوں کو سلام پیش کیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک سچا عزادار اگر زیارت ناہیہ کے جملے کو سن لے تو اس ساختہ اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی۔ سلام اس حسین غریب پر، میرے جد اس حسین مظلوم سلام ہو کہ جسے جانوروں کی طرح سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو پہچانتا ہو کہ ذبح کرنے والا کون ہے اور ذبح ہونے والا کون ہے، کیوں ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سچی عزاداری اسی کو کہتے ہیں کہ پہچانا جائے کہ کس کے لیے عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کیوں ہو رہی ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ سلام اس میرے جد مظلوم پر جس کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، اللہ کے کیا گیا۔ سلام اس نواز رسول پر جسے پس گردن ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سچے عزادار ہونے کی علامتیں، نشانیاں بے شک۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ناظرین و سامعین بھی جو اس وقت مربوط ہیں اس چینل سے، وہ جان رہے ہوں گے کہ آپ سے بہتر کون عزاداری کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ پردے غیب میں ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ میں روزانہ خون کے آنسو بہاتا ہوں اپنے جد مظلوم کے مصائب کو سوچ۔ اللہ اکبر۔ روزانہ میں اپنے جد مظلوم کے مصائب کو سوچ سوچ کر کے آنسو بہاتا ہوں، گریا کرتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس عزاداری کی بنیاد رکھی جناب امام سجاد علیہ السلام نے، شہزادی اولیاء مقام جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے۔ آپ انہی دونوں شخصیتوں کے وارث ہیں امام۔ اس وقت موجودہ حالات وقت کا ہمارا امام سید سجاد کا بھی وارث ہے، جناب زینب اولیاء مقام کا بھی وارث ہے جی۔ اور آپ جب پردے غیب میں ہیں تو ہم تو سن کر کے ایک ذاکر سے مصائب سید شہداء اپنے دلوں پر قابو نہیں رکھ پاتے، بے ساختہ روتے ہیں، اپنی اولادوں کی محبت بھول جاتے ہیں، اپنا گھر بار بھول جاتے ہیں۔ جب ایام عزا شروع ہوتے ہیں، عزاداری کا موسم جب آتا ہے تو ہم اپنے عزیز و اقارب کی محبتوں کو فراموش کر دیں۔ تو روز عاشورہ ہمارے حکم ہے کہ اپنے بچوں کو نہ یاد کرو، حسین کے اطفال کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جو امام وقت ہے اس کی نگاہوں میں ساری کربلا اس وقت موجود ہے۔ بے شک۔ علم امامت کے ذریعے سے آپ کے پاس سارا مناظر کربلا آپ کے پاس موجود ہے۔ سوچیں، ہم سن کر کے بے ساختہ ہو جاتے ہیں اور بے ساختہ رونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جو وقت کا امام علم امامت کے ذریعے سے سارا مناظر کربلا جب دیکھتا ہوگا، سوچتا ہوگا، تو اس امام کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ساری کائنات میں جتنے عزادار ہیں وہ عزادار ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن جو عزادار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہے اس وقت،
ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں. بے شک بے شک. اس لیے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ سارے مناظر، میرا جد مظلوم پیاسا مارا گیا، میرے جد کے بچے التش التش کہتے رہے، پانی کے لیے تڑپ 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 کے جان دے چکے، اور جلتی ہوئی تپتی ریتی پر بچوں کے لاشیں پڑے رہے، 3 دن بے گور و کفن لاشا پڑا رہا آپ کے جد کا. یہ سارے مناظر جب آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کے دل کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی. لہذا آپ سے بڑا اس کائنات میں کوئی سچا عزادار نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اور جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے وہ دردناک کلمات اور وہ جملے جو اپنے جد مظلوم کے لیے آپ نے تلاوت فرمائے تھے، خوبصورتی سے ادا کیے. آخر میں قبلہ، اگر مومنین کے لیے عزاداری کے عنوان سے، امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کوئی میسیج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. ہاں، میں آپ کے چینل کے ذریعے سے اس وقت 1-2 میسج ضرور دینا چاہوں گا. بسم اللہ. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں جی، اس کے پیش نظر ساری دنیا کے عزاداروں کو میں 1-2 میسج ضرور دینا چاہوں گا. وہ پہلا میسج یہ ہے جی، کہ امام حسین کے عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ عزاداری کے راہ پر جب گامزن ہو جی. تو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھیں، صحیح صحیح اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھیں. صحیح. کبھی بھی اپنے دل کے اندر انتقامی جذبے کو پنپنے نہ دے کوئی بھی عزادار. یہ امام حسین کی سچی سیرت ہے. جی، دروس کربلا میں سے ایک درس ہے، انمول درس ہے کہ ہمیشہ اپنے جذبات کا قابو رکھیں اور اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھیں. عزاداری کا تقاضا یہ ہے. دوسرا میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے امام حسین نے اپنے رشتہ داروں، اپنے محبوں اور اپنے چاہنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھا، اسی طرح سے سچا عزادار جہاں کہیں بھی رہے، اس عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے. والدین کا احترام، بچوں کی دینی تربیت، عزیز و اقارب سے تعلق برقرار رکھنا، دوستوں کو خوش رکھنا، اور کسی سے مذہب کے معاملے میں بے خوف ہونا، اور بڑوں کا احترام کرنا، علماء کی عزت کرنا، دین کی پاسداری کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین کی پابندی کرنا. یہ تمام چیزیں میرے پاس میسج کا بھرمار ہے. لیکن صرف میں یہ مختصر کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کربلا کے چاہنے والوں کے لیے، کربلا کی عزاداری برپا کرنے والوں کے لیے اس حقیر کا یہ چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، انتقامی جذبے کو اپنے دل کے اندر پنپنے نہ دیں، اور کبھی بھی کسی کو دلی ٹھیس نہ پہنچائیں. عزیز و اقاری کا حسب مراتب احترام اور عزت پاس و لحاظ ضرور نگاہ میں رہے، اور عزاداری کا یہی سب سے بڑا سبق ہے. میں اپنی طرف سے تمام دنیا کے عزاداروں کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. بے شک. قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی اور میسیج دیا، خوبصورت میسیج دیا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. 1-2 بات اگر آپ 2 منٹ دیں تو اور کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی آپ وہاں ہیں، نجف اور کربلا کے مابین ہیں. جی. آپ میری والدہ مرحومہ، جی. میرے 2 برادر بزرگ مرحوم، جی. اور میرے والد محترم جو ابھی اس وقت بحیات ہیں، سب کی طرف سے نائب الزیارہ بنے. 2 قدم چلے سب کی طرف سے. بے شک بے شک قبلہ، حتماً آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی کی طرف سے نائب الزیارہ ہے. جی. آپ پر 2 قدم نیابت میں چلے، آپ کا بہت بہت احسان ہوگا. بے شک قبلہ، حتماً چلیں گے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے مرحومین پر رحمت فرمائے، اور جو حیات ہے اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. حتماً آپ کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے. ترقی دے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امام زمانہ آپ کے اوپر اپنا سایہ ہمیشہ برقرار رکھیں.
آپ کو اللہ اسی طرح سے ترقی عطا الہی آمین، فرماتا رہے، الہی اور ہم سب کو اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے۔ الہی آمین، اور آخر میں دعا ہے کہ پروردگار منتقم خون حسین کو جلد سے جلد بھیج دے اور الہی ہمیں آمین، ان کے انصار میں شمار فرما۔ الہی آمین۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس دعا قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا میسم رضا صاحب جلال پور ہندوستان سے۔ خوبصورت کلمات انہوں نے ادا کیے اور عزاداری کے بارے میں جو پہلا انہوں نے بیان فرمایا کہ عزاداری فقط شیعہ مذہب جو ہے وہ عزادار نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم تک لوگ جو ہے وہ عزادار ہے۔ تو عزاداری کے لیے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت کی ضرورت ہے، کسی دین کے ساتھ عزاداری کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان ہونا چاہیے۔ اور دوسری میں جو شرائط میں انہوں نے بیان فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے عشق اور محبت رکھتا ہو خلوص کے ساتھ، اور یہی چیزیں جو ہے ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آخر میں ایک خوبصورت پیغام کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کہ کیا ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کیا عزاداری ہماری کس حالت میں ہونی چاہیے۔ تو بہت خوبصورت بیان، اور یقیناً ہمیشہ کی طرح خوبصورتی سے علماء بیان فرماتے رہے عزاداری کے عنوان سے، اور جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ سب سے بڑے عزادار ہے، یہ بھی قبلہ نے بیان فرمایا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزاداری جہاں تک تعلق ہے، اور یہ اس دن بھی ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ خود جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے دعوے دار زیادہ ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، ان کے علماء سے پوچھ لیجئے، ان کی کتابوں میں بھی درج ہے، یقیناً سب لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرات اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن عملی میدان میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اہل بیت پہ دوسرے افراد کو فوقیت دیتے ہیں، دوسرے جو افراد ہیں ان کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اہل بیت کے ذکر پہ ان کے ذکر کو انہوں نے ہمیشہ فوقیت دی اور فوقیت دے رہے ہیں، اور حتیٰ جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو محبین ہیں ان کے ساتھ چھڑ بھی جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ کافی سارے واقعات جو کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بات جو ہے وہ فساد اور لڑنے جھگڑنے تک بات آ جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ دشمنی میں اس قدر ہے کہ جس کی آپ انتہا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ ان کی ثبوت بھی دیے ہیں۔ اور بات جو ہے حالیہ میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر جو یہ لوگ بہتان لگاتے ہیں، حالانکہ ان کی خود کی کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث جو کہ معروف ہے، وہ یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ مہدی میرے فرزندان میں سے ہے۔ تو پس ثابت تو یہ ہو گیا کہ بے شک آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے جس کی بات ہو رہی ہے، بے شک آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، آپ غیبت پر عقیدہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، لیکن امام مہدی علیہ السلام فرزندان رسول اللہ میں سے، اہل بیت میں سے۔ آج کل یہ لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی توہین اور یہ چیزیں کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جب بات ہوتی ہے ان کی جو ظلم جو کچھ لوگوں نے کیا اور ان کو انہوں نے صحابی بنا دیے کہ یہ صحابہ رسول ہے، تو یہ لوگ جب اٹیک کرتے ہیں پھر ان کے مقابلے میں اہل بیت پر اٹیک کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام پر اٹیک کرتے ہیں، صحابہ کی دفاع میں جو کہ صحابہ نہیں ہے، در حقیقت بدترین کافر ہے، اور یہ لوگ انہوں نے صحابہ بنا دیا۔ اب وہ صحابہ جو ہے ان کی دفاع میں اہل بیت کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ان کا ابتدا سے بھی شیوا رہا، اور ان کے علماء بھی یہی کام کرتے رہے، اور آج بھی ان کی یہ ہے۔ تو مذہبی شیعہ جو ہے وہ امن اور امان کا دین ہے، عقیدہ ہے ہمارا، اور ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے انسانی ہیومن رائٹس میں
حقوق بشر میں یہ چیز تو کم از کم ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ایک عام چیز پر بھی عقیدہ رکھ رہا ہے، ایک ایسی چیز جو کہ لوگوں کے لیے وہ چیز ایک عام سی چیز ہے، اس پر بھی عقیدہ رکھ، کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے، جب تک وہ چیز کسی کے لیے فساد کا موجب نہ بن رہا ہو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حقوق بشر ہے، انسان کی یہ انسان ہے اور ہیومن رائٹس ہے کہ آپ جو ہے کسی کو چھیڑ نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں وہ انسانیت بھی نہیں رہی اور ان لوگوں میں کوئی جذبہ نہیں رہا، اور یہ لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کے دفاع کرنے کے لیے اہل بیت کے اوپر ہمیشہ ان لوگوں کی زبان درازیاں ہوتی ہے۔ اور حالیہ میں بھی جو فسادات آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی انہی کے کچھ نمونے ہیں، لیکن کبھی کبھار جہاں تک بحث ہوتی ہے اہل بیت کی تو بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کسی کی کوئی ہم جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ان کو نہیں ملا سکتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت کی مودت کو انسانیت کے اوپر واجب قرار دیا، اور خود رضایت الہی اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت کے علاوہ جو شخص بھی ہے کسی اور سے محبت کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے کوئی بھی ان کے لیے اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرے لوگوں سے محبت کر رہا ہے تو وہ بے فائدہ ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ وگرنہ اگر یہی چیز ہے تو آپ جا کے کوئی ایک حدیث لے کے آؤ جو کہ طرفین کی حدیث ہو اور طرفین کا مسئلہ ہو کہ ساتھ میں اہل بیت کے محبت کے ساتھ ساتھ مثلا صحابہ کی محبت بھی فرض کی گئی ہو۔ کوئی ایک حدیث لے کے آئیں کہ جس میں یہ لکھا ہو۔ اہل بیت کے لیے بہت حدیث ہے، اہل بیت کے لیے ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، اور پھر فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، اور یہی کچھ جو ہے وہ حضرت سیدہ طاہرہ کے لیے بھی کہہ دیا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، اور حضرت امیر المومنین کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میرے نفس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اس قسم کے احادیث موجود ہے، اور حتیٰ کہ مزید میں اپنے علم میں بھی شریک کر دیا اور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ لیکن اگر آپ ان احادیث کے مقابلے میں جا کے کوئی دوسرے اس میں دیکھیں، خدا کی قسم مذہب شیعہ کی کتابوں کو چھوڑیے، آپ اپنی کتابوں میں بھی نہیں دکھا سکتے، اپنی کتابوں میں بھی نہیں ہے جو فضائل اہل بیت کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہی ہے جس کے اوپر نص قرآن موجود ہے کہ اہل بیت کی مودت جو ہے وہ انسانیت کے اوپر واجب ہے، اجر رسالت جو ہے واجب ہے، طہارت اہل بیت کے لیے ہے، ایسے طاہر و پاک ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو 40 سال تک کفر کی زندگی گزارتے رہے، یہی اہل بیت ہے جو پاک اور پاکیزہ ہے ہر قسم کی بت پرستی سے، ہر قسم کی چیزوں سے، یہ پاک ہے، دوسرے تو پاک ہی نہیں ہے۔ وہ تو توبے کر چکے ہیں، توبہ بھی کر چکا ہے، تو کسی کو جو خود وہ کام کر رہا تھا تو وہ کیا دوسروں کو کیا کہے گا، زبان ہی نہیں بنتی۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت ہے اور محبت اہل بیت، اور یہی چیز، یہی ثبوت عزاداری اور عزاداری، یہی ثبوت جو ہے جب ہم ظاہر ہے جب عزاداری ہوتی ہے یا ہم اربعین حسینی کے لیے جاتے ہیں یا زیارات معصومین کے لیے جاتے ہیں، یہ وہی در حقیقت اجر رسالت ہم دیتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اہل بیت سے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نظر جو ہے جو اہمیت ہے وہ یقیناً ان لوگوں کی نظر میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین ہیں، اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہی چیز ہے، چونکہ اربعین حسینی جو آج
آپ دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ اربعین جو ہے شیعہ جو ہے وہ نمک کے برابر ہے، شیعہ بہت کم ہے، تعداد کم ہے، شیعہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، بہت کم ہے۔ لیکن جب انہوں نے اربعین حسینی کے مجمع اور یہ اجتماع اور یہ جمع غفیر جب انہوں نے دیکھ لیا تو یہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو چنٹیوں کے مانند ہے کہ جو اچانک جو باہر آ گئے تو تعداد کتنی بڑھ گئی۔ تو یہی سے ان کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ امام کے کون سے ایسے لوگ ہیں جو امام کی دفاع کریں گے۔ یہ جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ وہ غیبت کے پردے میں ہے، یقیناً یہی لوگ ہوں گے کہ جو جب امام تشریف لائیں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو کہ امام کی خدمت میں ہوں گے، اور یہی لوگ ہوں گے جو شرق عالم سے غرب عالم تک یہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کریں گے اور دنیا کو فتح کر دیں گے۔ یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے یہی لوگ ہیں۔ اور یہ ایک چیز ہے کہ جو حق پرست ہے، جو حق کو چاہتے ہیں، وہ چاہے جس مذہب کا ہی کیوں نہ ہو، امام جب ظہور کریں گے تو یقیناً وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے، اور راہ راست جو ہے وہ یقینی اسی وقت ہی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یقین اور ایقان جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ مضبوط ہو سکتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائے، چونکہ اس کے علاوہ جو ہے آپ چارہ ہی نہیں ہے انسان کا۔ ہر چیز کی تکمیل جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام ہے۔ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، لیکن پورے دنیا میں دین اسلام کا غلبہ جو کہ عین ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ دین اسلام کو ہم پورے دنیا میں غالب کر دیں گے، تو آج تک تو غالب نہیں ہوا۔ ابھی تو اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مسیحیت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کی نوبت آتی ہے، اور پھر جو ہے دوسرے مذاہب بھی ہے۔ یعنی عرض یہ ہے کہ پورے زمین پہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام مذاہب پر غالب نہیں ہے۔ کب غالب ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہی چیز ہے کہ حضرت ہماری کتابوں میں، مذہب شیعہ کی کتابوں میں یہ چیز ہے کہ جہاں پہ وہ 12 نور تھے اور اس نوروں میں سے ایک نور جو ہے وہ قائم تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سب آپ کے فرزندان ہے، اس میں سے یہ قائم ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی دین کو لوگوں کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی قائم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی دین اسلام کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ تو یہ جو اربعین حسینی ہے اور یہ اجتماع ہے، اس سے آپ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہی ہے کہ امام کے حکومت کے جو نعمات ہے وہ آپ کو اربعین میں دکھتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو توسل کرنا چاہیے کہ الحمدللہ دین جو ہے ہمارا وہ عقل کے مطابق ہے، اور جو چیز انسان کی فطرت میں ہے وہ ہمارے دین میں موجود ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔